وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ آئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں حضرت کی تشریف آوری کے لیے حضرت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جامع مسجد اور اس کی کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اپنی جد و جہد کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے اور سننے کی سعادت کو حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی اہمیت اس آیت کریمہ سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے ذکر کے ساتھ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا۔ اب جہاں جہاں حضور پاک کا ذکر ہم سن رہے ہیں، جہاں جہاں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کیا جا رہا ہے، یہ مظہر رب کے اسی اعلان کا ہے کہ رب نے اعلان فرما دیا ہے کہ اے حبیب اب آپ کا ذکر ہوگا تو بلندی کے ساتھ ہوگا، کہ کسی کے ذکر کی بلندی کا ضامن کوئی ہوتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، کچھ لوگوں کو لگا دیتا ہے، کچھ بینرز چپکا دیتا ہے، کہیں پر کچھ چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن آپ کی ذکر کا ضامن رب ذوالجلال ہے، اس کی بلندی کا ضامن رب ذوالجلال ہے، اور رب اعلان فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی کرے نہ کرے ذکر بلند ہے، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ذکر میں شامل ہو گئے ہیں، ورنہ تو بلندی ذکر کو سمجھنا ہے تو حضرت جبرائیل سے سمجھیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے حبیب یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، کس انداز میں رب ذوالجلال نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ حضور پاک نے کہا کیا تم جانتے ہو، کیا آپ جانتے ہو؟ اب یہاں جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، تشریح پڑھتے ہیں تو بتایا گیا کہ استفہام تقریری ہے کہ میں تو جانتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ میں نے رب سے سنا کہ رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا
وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا. اور وہیں قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ ہر شے دنیا کی، ہر ذرہ کائنات کا میرا ذکر کرتا ہے. اور اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، رب ذوالجلال ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا ذکر جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں وہاں میرے حبیب کا ذکر ہوتا ہے. اب ذرہ ذرہ جہاں جہاں رب ذوالجلال کا ذکر کر رہا ہے وہاں وہاں حضور پاک کا بھی ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران عزیز، اس ذکر کی بلندی کو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو. حضرت آدم علیہ السلام، ہم جانتے ہیں آپ کے واقعے کو، رب کی قدرت کا وہ کرشمہ کہ تخلیق آدم ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا، کچھ احکامات کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل کیا. یہ رب کی حکمت تھی کہ ان کو لغزش کا سامنا کرنا پڑا. حضرت آدم زمین میں تشریف لائے، کرۂ ارض آپ کی آمد سے جگمگا اٹھا، لیکن حضرت آدم کے دل میں ایک غم تھا، ایک حزن تھا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے. سالوں رب کی عبادت کی، رب کے سامنے سجدہ ریزی کی، رب سے اپنے اس لغزش کے لیے معافی چاہی. رب نے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں ڈالا، کرنے والا تو وہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا، پروردگار عالم، اس حبیب کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے، اس رسول کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے، محمد رسول اللہ کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے. جب یہ عرض حضرت آدم نے کی، حضرت عمر فاروق نقل فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جب حضرت آدم نے اس نام کے وسیلے سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، رب نے کہا، اے آدم، ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا اور تمہیں ہم نے معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد رب پوچھتے ہیں، آدم، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس نام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ نام ہمارے پاس افضل و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے. تم نے کیسے پہچانا؟ تم نے کیسے جانا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، پروردگار، مجھے یاد آیا کہ جب میری تخلیق کامل ہوئی، میری نگاہوں میں روشنی آئی، دیکھنے کا سلیقہ مجھے حاصل ہوا، میری نگاہیں عرش کے پایوں پہ پڑی، میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ اور ساتھ ہی دیکھا محمد رسول اللہ. آپ نے مجھے جنت میں بھیجا، جنت کی سیر میں نے کی، پتی پتی پر میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے حوروں کو دیکھا، ان کے پنکھوں پر دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، ان کے جناح پر دیکھا. جہاں جہاں آپ کے نام کو پاتا ہوں وہاں وہاں آپ نے اپنے حبیب کا نام لکھا ہے. سمجھ گیا کہ نام وہ ہے جو رب کے پاس سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے رب نے اپنے نام کے ساتھ اسی نام کو رکھا ہے. اسی لیے میں نے اسی نام کا سہارا لے کر، وسیلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میں جانتا تھا کہ اب رد نہ ہوگا، آپ نے قبول کر لیا. برادران عزیز، حضور پاک کا ذکر وہ ہے کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں رسول خدا کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر کرنا ایک طرف رب کا طریقہ ہے، دوسری طرف فرشتوں کا طریقہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر جگہ. کیونکہ جب ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے علماء اکرام سے بارہا سنا، بارہا ہم نے سماعت کیا کہ میلاد کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے، میلاد کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ہم نے آیت کریمہ سنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ سلام یوم ولدہ ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ سلامتی ہوتی ہے اس دن جس دن ہمارے نبی یحییٰ پیدا کیے گئے، سلامتی ہے اس دن جس دن رب نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور سلامتی ہوگی اس دن جس دن وہ پھر اٹھائے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہم نے سنا
کہ آپ کی پیدائش کے دن رب نے سلامتی کا اعلان فرمایا، آپ کے بعثت کے وقت کو اعلان کیا تو رب نے سلامتی کا اعلان فرمایا۔ جب ان آیات کریمہ کو ہم سنتے اور سناتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال بھی آ جاتے ہیں کہ یہ ذکر تو حضرت یحییٰ کا ہے، یہ ذکر تو حضرت عیسیٰ کا ہے، لیکن ایسی سلامتی والا ذکر حضور پاک کی ولادت کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ لیکن یہاں اگر غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہاں دنوں کی تخصیص کے ساتھ سلامتی آ رہی ہے۔ سلامتی کا نزول ایام کی تخصیص کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ولادت باسعادت کے دن سلامتی ہے، جب اٹھایا گیا سلامتی ہے، پھر جب بعثت ہوگی، بعث ہوگا، پھر سلامتی ہوگی۔ لیکن جب حضور پاک کی باری آئی تو رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً رب تعالی اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ نہ وہاں کوئی دن کی تخصیص ہے، نہ وہاں کوئی رات کی قید ہے، ہر لمحہ اپنا رب ذوالجلال حبیب پر درود و سلام بھیج ہی رہا ہے۔ 70,000 فرشتے اتر رہے ہیں درود کے ساتھ، سلام کے ساتھ۔ اور یہاں معلوم ہوا کہ حضور پاک کی سلامتی، حضور پاک پر درود ہر لمحہ رب بھیج کر بتا رہا ہے کہ یہ سید المرسلین ہے۔ وہاں دنوں کی تخصیص کے ساتھ سلامتی آتی ہے، یہاں ہر لمحہ سلامتی ہوتی ہے، بلکہ جہاں جہاں ہمارے حبیب ہوتے ہیں وہ جگہ بھی سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا ذکر بھی ہوا۔ قرآن نے انبیاء کا ذکر فرمایا بڑی عظمتوں کے ساتھ، اور اسی طرح حضور پاک کا بھی ذکر ہوا۔ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ صحابہ اکرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب جمع ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہو رہا۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ کیا تعجب ہے، کیا ہی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں انہیں اپنا خلیل چن لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ وہ خلیل اللہ ہوئے۔ سننے والے نے کہا کہ اور تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا، کہ جس سے پہلے کسی نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہ کیا تھا، وہ شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ کسی نے کہا کیا آپ نے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کلیمت اللہ فرماتا ہے، روح اللہ فرماتا ہے، کیا بلند مقام حضرت عیسیٰ کا ہے؟ تو کسی نے فرمایا کہ ارے حضرت آدم علیہ السلام کو تم نے نہیں سنا؟ کیا تعجب کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنا دیا۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کے ان فضیلتوں پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے تعجب کو ظاہر کر رہے تھے، اور حضور پاک ان کے کلام کو سماعت فرما رہے تھے۔ سرور کائنات ان کے کلام کو سماعت فرما رہے تھے، اور جب کلام مکمل ہوا حضور پاک تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنا، تمہارے کلام کو سنا، تمہاری گفتگو کو میں نے سماعت کیا، اور یقیناً تم نے جو کہا سچ کہا۔ ابراہیم خلیل اللہ بہت باعظمت شخصیت، موسیٰ کلیم اللہ بہت بلند و بالا شخصیت، عیسیٰ روح اللہ کا مقام بہت بلند ہے۔
حضرت آدم صفی اللہ یقیناً حق ہے، لیکن جان لو، سن لو، میں حبیب اللہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو کہ میں سارے بنو آدم کا سردار ہوں، میں سارے انبیاء کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے محبوب بنایا ہے، حبیب اللہ بنایا ہے۔ اور اس بات کو سماعت کرو کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ نے یہ حق مجھے دیا۔ برادران عزیز، یہاں اگر ہم شفاعت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، پروردگار آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی 1/3 امت کو بے حساب و کتاب اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ برادران عزیز، حضور پاک نے کہا، رب پوچھتا ہے آپ سے، جبرائیل عرض کر رہے ہیں، رب پوچھتا ہے کہ آپ راضی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ پھر میری باقی امت کا کیا ہوگا؟ عرض کیا 2/3 امت کو بغیر حساب و کتاب اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ پھر باقی امت کا کیا ہوگا؟ پھر عرض کیا گیا، یا اللہ چاہتا ہے کہ آپ شفاعت کا حق لے لیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یہ بات منظور ہے کہ میں شفاعت کا حق قبول کرتا ہوں، کہ اللہ نے مجھے یہ حق دیا کہ میں اپنے امتی کی شفاعت کروں گا۔ روز محشر جہاں سب پریشان ہوں گے، روز محشر جہاں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گناہگار حیران ہوں گے، وہاں پر میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ان کے لیے سفارش کروں گا، یہ حق مجھے قبول ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں شفاعت کی اہمیت کو حضور پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، شفاعت کیا ہے، شفاعت کس کے لیے ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ برادران عزیز، شفاعت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ آج لوگ جب ہم شفاعت کی بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ شفاعت ہوگی نہیں ہوگی، کون کریں گے، کیسے کریں گے، کب کریں گے؟ تو صحیح بخاری پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ساری امت جمع ہوگی اور حضرت آدم کے پاس جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج رب کے سامنے میری چلنے والی نہیں، میرا نفس میرا نفس، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جایا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ جواب ملے گا کہ آج رب جلال میں ہے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ میرا نفس تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور ساری امت مل کر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے گی، معروضہ پیش کرے گی کہ رب ذوالجلال آج جلال میں ہے، ہم گناہگار آج سمجھتے ہیں کہ رب کا عذاب ہم کو پکڑ لے گا، آپ ہماری سفارش فرما دیجئے رب کے سامنے کہ رب ہمیں معاف فرما دے۔ حضور پاک فرمائیں گے، الیوم، ہاں یقیناً رب نے یہ حق مجھے دیا ہے، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلے شفاعت قبول ہونے والی میری ہے۔ اور روایت میں آتا ہے حضور پاک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ سنی ہے نہ کی ہے۔ اس کے بعد پھر رب اپنے حبیب کو سجدے میں دیکھے گا، حمد و ثنا کے ان کلمات کو سنے گا تو فرمائے گا، اے حبیب اپنے چہرے کو سجدے سے اٹھا لیجئے، مانگیے مجھ سے، کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ حضور پاک فرمائیں گے، امتی امتی، میرے امتی،
میرے امتی جو گناہگار ہے، خطا کار ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، حضور پاک کی محبت ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، یقیناً ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ برادران عزیز، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنایا۔ شفاعت اتنی عام ہوگی، اتنے گناہگاروں کو ملے گی کہ جو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی شانے تک، یہاں تک جب آگ آ جائے گی تو رب کا حکم ہوگا کہ تھم جا، رک جا، ان کے چہروں کو جلانا نہیں، میرے حبیب آئیں گے، ان کے چہروں کو دیکھیں گے، جن کو وہ پسند کریں گے معاف کر دوں گا، جن کے لیے سفارش کریں گے معاف کر دوں گا۔ گناہگاروں کے چہروں کو جلایا نہیں جائے گا، حضور پاک ان کے چہروں کو دیکھیں گے، جن کے دل میں ایمان ہوگا رائے برابر بھی، تو وہ ان کے لیے حضور پاک فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے، اسے معاف کر دیا جائے، یہ میرا غلام ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور جہنم کی آگ سے حضور پاک کے امتیوں کو نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، ایک ہی وجہ ہے، حضور پاک کے امتی ہے۔ برادران عزیز، شفاعت گناہگاروں کے لیے۔ اور ایک حدیث سن کر آپ کو تعجب ہوگا، جب میں نے پڑھی تو مجھے بھی تعجب ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شفاعت کے عام ہونے کو دیکھا جائے گا، ہر گناہگار کے چھٹکارے کو دیکھا جائے گا کہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے، زندگی بھر گناہ کیے، پھر بھی اس کو چھٹکارا مل رہا ہے۔ محشر میں شفاعت عام ہو گئی، لوگ چھوٹتے ہی جا رہے ہیں حضور کے صدقے میں، چھوٹتے ہی جا رہے ہیں حضور کی شفاعت سے، چھٹکارا ملتا ہی جا رہا ہے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا، اس کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے گا کہ حضور پاک رحمت للعالمین کی شفاعت کا عالم یہ ہے کہ ہر گناہگار چھوٹ رہا ہے، شاید میری بھی بخشش ہو جائے، شاید میری بھی بخشش ہو جائے، جس کے لیے قرآن نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا، مردود ہے تو، اس کے دل میں بھی خواہش جاگ جائے گی حضور پاک کی رحمت کو دیکھ کر۔ برادران عزیز، یہ شفاعت ہے حضور پاک کی، جو اتنی عام ہوگی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ 2/3 امت کے لیے جب مجدہ سنایا گیا تو حضور پاک نے کہا باقی امت کا کیا ہوگا۔ جب شفاعت کا حق پیش کیا گیا تو حضور پاک نے حق شفاعت کو قبول فرمایا۔ اس کا مطلب 2/3 سے زیادہ امت حق شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگی، یہ شفاعت ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں انا اول الشافعین، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، ہاں اس کے بعد میرے صدقے میں، میری نسبت سے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، دروازہ میں کھولوں گا۔ اب معاملہ یہ ہوگا، اب اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صدیقین بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، اور شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ اب شفاعت عام ہوگی، یہاں تک کہ اللہ والے گزریں گے راستے سے، جنت کو جا رہے ہیں، جنت کا مجدہ لے کر جنت کو جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نسبت سے کیا ملتا ہے، تم نے اللہ والوں کی خدمت کی، کیا ملتا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ والوں کی خدمت کرتے ہو، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ حاصل تو بہت کچھ ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہو ایک مثال تو اس حدیث پاک سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جاتے ہوں گے، دوزخیوں کی ایک صف کھڑی ہوگی،
درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران عزیز، شفاعت ایسے عام ہوگی کہ جنتی لوگ جنت میں جاتے ہوں گے اور جو گناہگار ہوں گے وہ اپنی صف میں کھڑے ہوں گے۔ انہی گناہگاروں میں سے اہل جنت میں جانے والوں کے گناہگار آواز دے گا کہ حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ جنتی کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں نے پہچانا نہیں۔ وہ عرض کرے گا کہ ایک مرتبہ آپ کو پانی کی درکار تھی، وضو کے لیے پانی آپ چاہتے تھے، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ جب اس نے یہ معروضہ پیش کیا تو وہ جنتی اپنی جگہ پر رک جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار، یہ شخص نے مجھے پانی دیا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی سفارش کرتا ہوں، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ رب ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جانے والا ہو جائے گا۔ برادران عزیز، بتانا مقصود یہ ہے کہ شفاعت کی عمومیت اللہ والوں کی نسبت، کہ اگر دیکھ ہم خطا کار گناہگار ہے، لیکن اگر ہمارا تعلق اور نسبت اللہ والوں سے ہو، ہم نے ان کی خدمت کی ہو، کبھی ان کو وضو کے لیے پانی پیش کیا ہو، کبھی ان کے لیے جانماز بچھائی ہو، کبھی ان کے کھانے کا انتظام کیا ہو، کبھی ان کے لیے کسی قسم کی خدمت کی ہو، وہ خالی جانے والی نہیں، رب کے سامنے وہ گزارش کریں گے، رب ان کی بات کو قبول کرے گا اور ان کے صدقے میں وہ بھی گناہگار جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے والا ہوں، کہ جنت کسی اور کے لیے نہیں کھولی جائے گی۔ جب میں جاؤں اور جنت کے دروازے پر دستک دوں گا تب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور میں تنہا نہیں جاؤں گا جنت میں۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو تنہا نہیں، میری امت کے غریب فقیر میرے ساتھ ہوں گے، جو غربا ہوں گے، جو فقراء ہوں گے، وہ میرے ساتھ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ برادران عزیز، یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کس نبی کے غلام ہیں، کن کے امتی ہیں۔ اس کا تصور اگر ہمیں ہو، اس کی اہمیت کو اگر ہم جانیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ حضور پاک فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور تنہا نہ جاؤں گا، بلکہ وہ فقیر، وہ غریب، وہ مسکین، وہ کمزور، جن کو دنیا میں لوگ رحم سمجھتے تھے، جن پر لوگ رحم کرتے تھے، رحم کے قابل سمجھتے تھے، اپنے بازو نہ بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ کھڑے ہونے کی قابل نہ سمجھتے تھے، وہ لوگ دیکھیں گے حشر میں، سب کھڑے ہوں گے رش حشر میں، اور معلوم یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ جن کے ہاتھ میں ہم کا جھنڈا ہے سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، تو اپنے ساتھ اپنے غریب غلاموں کو لے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جن کی قدر تم نے دنیا میں نہ کی، ان کی قدر رب کے پاس کتنی بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک ہیں جن کے ہم امتی ہیں، جنہوں نے ہر جگہ ہمارا خیال رکھا، ہر لمحہ ہمارا خیال رکھا، رب کے سامنے گڑ گڑائے، رب کو منایا۔ اما جان نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں، محفوظ ہیں، آپ کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، پھر بھی آپ رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، رب کو منا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک نے کہا کہ میں اپنے امت کے لیے فکر مند ہوں، جب بھی ان کے اعمال کو دیکھتا ہوں تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ برادران عزیز، تو یہ ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن یہ چیز ہم پر لازم کرتا ہے کہ
کہ جب بھی ہم حضور پاک سے اپنی محبت کا ثبوت دیں تو پھر تعظیم کے ساتھ آپ کا ذکر ہو، توقیر کے ساتھ آپ کا ذکر ہو، بلندی کے ساتھ آپ کا ذکر ہو، اور ہم اپنی غلامی کا ثبوت ہر لمحہ بار بار دیتے رہے۔ اور اس کا بنیادی یعنی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم میلاد کے جلسے میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں سے اٹھ کر جانا ہے تو یہ عزم لے کر جانا ہے کہ ہم حضور پاک کے امتی ہیں۔ حضور پاک نے ہم پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اگر ہم حضور پاک کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، غلام ہیں، تو ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم حضور پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں، حضور پاک کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنیں، گناہوں سے بچنے والے بنیں، والدین کے اطاعت گزار فرما بردار بنیں، حضور پاک نے جو جو احکام ہم کو دیے اس کی پابندی کرنے والے بنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ برادران عزیز، یقیناً ہم کو اور خطابات کو سننا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔